السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کل سفر سے متعلق بات آئی تھی کہ سفر کے مسائل بھی بتا دیے جائے۔ ایک حدیث میں بتایا السفر کالسقر، سفر اتنا مشکل ترین ہوتا ہے کہ اس کو آگ کا انگارہ بتایا، اور شریعت نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ بندوں کو جو حکم دیا جائے اس حکم کے اندر ان کو تنگی نہ ہو، دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اس لیے سفر کے احکام میں کچھ گنجائش اور کچھ سہولتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں، جو سہولتیں اور آسانیاں مقیم کو حالت اقامت میں نہیں دی گئی۔ مقیم اور اقامت کہتے ہیں اپنے شہر میں رہنے والے کو مقیم کہا جاتا ہے، اور اس کے رہنے کو اقامت کہا جاتا ہے، اور اپنے علاقے، اپنی بستی، اپنے شہر سے ہٹ کر دوسرے شہر میں جانا یہ سفر کہلاتا ہے، اور سفر کرنے والا مسافر کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے، جو کوئی بھی اپنی بستی یا شہر سے دور کم سے کم 48 میل، یہ میل جو ہے کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 48 میل کے آج کے دور میں 77 یعنی 77 کلومیٹر چلنے کی نیت سے سفر شروع کرے اسے شرعی مسافر کہتے ہیں۔ اور خواتین اپنے محرم رشتے دار کے بغیر سفر شرعی، یعنی وہ سفر جس کو شریعت نے سفر کہا ہے، اور وہ ہے 77 کلومیٹر دور کے سفر کو سفر شرعی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کو بغیر اپنے کسی محرم رشتے دار، بیٹا، شوہر، بھائی، والد، ان کے بغیر سفر کرنا منع ہے۔ اصل مسئلہ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرے میں عورت پر حج اور عمرہ اس وقت فرض ہے جبکہ اس کے پاس اپنے حج کے خرچہ بھی ہو، اور اپنے محرم رشتے دار جو اس کے ساتھ حج کے سفر میں رہے اس کا بھی خرچہ ہو، تب جا کے عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے۔ البتہ 77 یعنی 77 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ بغیر محرم کے بھی سفر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کوئی نہ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ بہرحال جو کوئی بھی اپنی بستی سے، علاقے سے یا شہر سے دور تقریباً 77 کلومیٹر چلنے کی نیت سے سفر شروع کرے اسے شرعی مسافر کہتے ہیں۔ سفر کے اندر جو مسافت یعنی دوری کا اعتبار ہے، کتنی دور کا سفر ہے، وقت اور سہولت کا نہیں ہے، صرف اعتبار سفر میں اس چیز کا کیا جائے گا کہ وہ کتنا دور ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پلین کا سفر ہے یا ٹرین کا سفر ہے یا 4 ویلر کا سفر ہے یا پیدل سفر ہے۔ سفر کی سہولیات نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جو سفر کی دوری ہے اس کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ سفر ہوائی جہاز سے وغیرہ سے کتنی ہی جلدی اور آرام سے سفر ہو جائے۔ مسافر جب اپنی بستی یا شہر کی آبادی کی آخری حدود سے باہر نکل جائے اس وقت سے وہ مسافر شرعی مانا جاتا ہے، اور اس کے لیے نماز اور روزے کے سلسلے میں
کچھ سہولت اور آسانی اور کنسیشن دیا گیا۔ روزے سے متعلق یہ دیا گیا جب اگر سفر میں ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے۔ یہ تو روزے سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے متعلق یہ ہے کہ اگر 77 کلومیٹر دور کا سفر کے ارادے سے نکلے تو اب جو نمازیں اس پر فرض ہیں اس میں قصر ہو جائے گا۔ قصر کے معنی کمی ہو جائے گی، یعنی 4 رکعت والی نماز فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، 3 والی 3 ہی رہے گی، 2 والی 2 ہی رہے گی۔ اور جب تک وہ سفر کرتا رہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت نہ کرے، 15 دن سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی یا شہر میں لوٹ نہ آئے، تب تک وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں اب وہ مسافر نہیں رہا بلکہ مقیم بن جائے گا، اور اس کو نماز اور روزے کے متعلق جو سہولیات ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت اگر کر لیے تو وہ اب مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ قیام کے بارے میں شک ہے کہ کتنے دن ٹھہرے گا، تب بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا، چاہے 15 دن سے زیادہ ہی قیام کیوں نہ کیا جائے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں اب کھلے گا، جب چلے جائیں گے، کام ہو گیا تو چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے کتنے ہی سال اور کتنی ہی صدیاں نہ گزر جائے تب تک وہ مسافر ہی رہے گا اور وہ نماز میں قصر کرتا رہے گا۔ البتہ اگر آپ محرم کے ساتھ سفر کر رہی ہیں تو نیت میں عورت اپنے ساتھ والے محرم مرد کے تابع، یعنی جو نیت محرم مرد کی ہوگی وہی نیت، اسی نیت کا اعتبار ہوگا، عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھنا ہے قصر کا مطلب کیا ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی فرض نمازوں میں 2 رکعتیں پڑھے، اور اگر 3 ہیں، 3 والے فرض ہیں جیسے کہ مغرب ہے، 2 رکعت والے فرض ہیں جیسے کہ فجر ہے، اس میں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کرے، بلا وجہ چھوڑے نہ، اور فجر کی سنتوں کا حالت اقامت میں بھی اہتمام کرے، حالت سفر میں بھی اہتمام کرے۔ اب سفر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک سفر اضطراری ہوتا ہے، ایک سفر قراری ہوتا ہے۔ سفر قراری اس سفر کو کہتے ہیں جس میں آپ کہیں جا کے ٹھہر گئے، اطمینان ہے، آرام ہے، اس سفر کو سفر قراری کہتے ہیں۔ اور وہ سفر جس میں اضطرار ہو، یعنی سکون نہ ہو، بے چینی ہو، اس سفر کو سفر اضطراری کہتے ہیں۔ لہذا جیسے آپ یہاں سے دہلی کے لیے سفر کرتے ہیں، دہلی تقریباً 200 کلومیٹر ہے، لہذا دہلی کے سفر کے لیے آپ نکلے تو اپنی شہر کی حد سے، جو حد ہوتی ہے کہ مطلب کہ ہم آپ کے فیروز آباد یا آگرہ آگمن پر آپ کا سواگت کرتے ہیں، جو سرکاری اعتبار سے جو لمٹ اور حد متعین کر دی جاتی ہے کہ یہ شہر یہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا شہر شروع ہو رہا ہے، تو اپنے شہر کی آبادی سے نکلتے ہی اب آپ کا سفر ایک قراری اضطراری شروع ہو گیا۔ آپ ٹریفک میں ہوں گے، آپ ٹریول کر رہے ہوں گے، سفر میں ٹرینیں بدلنا، بسوں کو بدلنا، 4 ویلر یا 3 ویلر میں بیٹھ کر اپنی جگہ پر اور اپنی منزل پہ پہنچنا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فرض ہاف اور نفل اور سنت معاف اور نفل صاف، فرض ہاف، نفل سنت معاف
اور نفل صاف، تو صرف آپ کو فرض پڑھنا ہے، وہ بھی ہاف یعنی قصر پڑھنا ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت، اور 3 والی 3 اور 2 والی تو 2 ہی پڑھنی۔ نفل میں سنت معاف ہے، نفل بالکل صاف ہے یعنی نہیں پڑھ۔ لیکن آپ جس کے ہاں گئے ہیں اپنے ریلیشن میں، جس کے ہاں گئے وہاں پر آپ ٹھہر گئے، اب آپ کو اطمینان ہے، سکون ہے، تو ایسی صورت میں فرض کا تو حکم یہی ہے کہ وہ ہاف رہیں گی، لیکن نفل جو معاف، جو سنت جو معاف ہو گئی تھی وہ اب پڑھیں، نفل جو صاف ہو گئی تھی وہ بھی پڑھیں، اور پوری پوری پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی نکلی، فرض نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی نکلی، تو اس کو سنتوں اور نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔ اس لیے حالت قرار کا جو سفر ہے، جس میں آپ کو اطمینان ہے، سکون ہے، ٹھہرے ہوئے، اس میں تو فرض ہاف پڑھیں گے، رہی نفل اور سنت اس کو پورا پڑھے اور اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ یہ سفر سے متعلق باتیں تھیں۔ اب یہ سمجھے جائے کہ ایک عورت، ایک بیٹی جو رخصت ہوتی ہیں اور ان کا سسرال 77 کلومیٹر دور ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پہلی مرتبہ جو رخصت ہو کر سسرال گئی ہیں تو اس میں یقیناً یہ نیت ہوتی ہے کہ میں واپس آؤں گی 2 دن بعد، 1 دن بعد، جیسا جہاں کا رواج ہوتا ہے، چوتھی یا ولیمے کے بعد بیٹی اپنے گھر پہ آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں سسرال میں جا کر، چونکہ آنے کی نیت ہے، لوٹنے کی نیت ہے، ایسی صورت میں وہ بیٹی دلہن اپنے سسرال میں پہنچ کر نماز قصر کرے گی، یعنی فرض 4 رکعت والی ہاف پڑھے، پھر اس کے بعد چوتھی کے بعد یا ولیمے کے بعد اپنے میکے سے پھر سسرال جائیں گی۔ تو اب چونکہ سسرال ہی ان کا اپنا اصل گھر ہو گیا، لہذا اب سسرال میں بھی پوری پڑیں گی اور وہی ان کا اصلی گھر ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر میکے آتی تو میکے میں اگر آ کے ان کو قصر کرنا ہے، کیونکہ وطن اصلی ان کا وہ ہو گیا، اب وطن یہ ختم ہو جائے گا، لہذا یہ سفر سے متعلق احکام تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اسی طریقے سے روزے سے متعلق، اگر حالت سفر میں روزہ رکھنا مشکل اور دشوار ہو تو شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بلکہ سفر سے واپسی کے بعد جو ہے وہ آپ ان روزوں کی قضا کر لیں جو سفر کی حالت میں چھوٹ گئے تھے۔ اسی طریقے سے جو نماز جس حالت میں آپ پر چھوٹی ہے اسی حالت میں آپ کو قضا کرنی ہے۔ مثلا سفر میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی اور آپ اپنے گھر پہ واپس آئے اور ان نمازوں کو قصر پڑھیں گے، یا آپ کی اپنے گھر پر رہتے ہوئے کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی، آپ ان کی قضا سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھیں گے قضا، اور آدھا نماز میں کیا ہے قصر کریں گے۔ تو یہ مسائل سفر سے متعلق تھے جو میں نے بتا دیا آپ کو، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیے جائیں، اور ان کو سمجھ کر خوب مطلب کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ابھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں ہے نا 20 دن کے لیے سفر پہ گئی تھی یہاں سے جی وجے واڑا ٹو بنارس نا، جی تو اس ٹائم پہ جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، میں نے 4 دن کی نماز میں جہاں بنارس گئی تھی وہاں پڑھی تھی، جی تو اس حالت میں آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ سے کہیے، میں ذرا سن رہا ہوں تو دوبارہ کہیے گا۔ مطلب میں ہے نا وجے واڑا سے بنارس گئی تھی، وجے تو واڑا ادھر سے جا بنارس کر کی دوری کتنی ہے، کتنے کلومیٹر ہے؟ تو آندھرا سے یو پی
यानी 77 किलोमीटर से ज्यादा है। चलिए हाँ 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 ठीक हाँ। ठीक ठीक। तो मैं गई, मैं जहाँ पहुंची वहां में है ना लगभग 16-17 दिन थी जी जी हाँ। चार 4 दिन मैंने वहां नमाज पढ़ी थी। जी। तो उस हालत में मुझे जो नमाजें मेरी जो कज़ा हुई हाँ, तो जी जी। उसे मैं कैसे पढूं? पूरी फर्ज नमाजें अदा करूं, नहीं तो जो आपने कसर बताया वैसे पढूं? चूंकि वहां पर जहां आप गई थी तो 20 दिन रहने की नीयत थी ना आपकी। जी ऐसी सूरत में आप मुसाफिर नहीं थी, वहां जो नमाजें पढ़ी हैं वो भी पूरी पढ़नी थी आपको, और वहां जो छूट हाँ गई है अब घर पे आके उसकी कदा करना चाह रही हैं, तो भी वो भी पूरी कदा करनी है आपको। जी 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 अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया। जी। अभी नहीं है, मैं अभी अभी क्लास लेकर अभी बता रहा हूँ। जी 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 जी। और कुछ पूछना है किसी बहन को? और जी मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब, जी मुफ्ती साहब कहिए, शगुफ्ता शाहीन सुन रहा बोल हूँ। रहे हैं कि 2-3 घंटे की सफर हो, जी 2-3 घंटे की सफर हो ट्रेन या बस, फिर उस सूरत में कैसे नमाज पढ़ने हैं? आपकी आपकी नमाज आवाज का कट अगर रही है, टाइम दोबारा हो कहिए क्या जाए, कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर 3-4 घंटे की सफर हो या 2-3 घंटे की सफर हो, तो उस ये सूरत में बस में या ट्रेन में या 4 व्हीलर में जिसमें भी है, तो नमाज का वक्त हो गया तो इस सूरत में कैसे नमाज अदा करना? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वक्त का और सफर की सहूलत का एतबार नहीं किया जाएगा, एतबार होगा सफर की दूरी का। सफर कितनी दूर का है? जी कितनी दूर का सफर है ये बताइए। 53-54 किलोमीटर। 53-54 किलोमीटर दूर का सफर सफर शरई नहीं है, यानी शरीयत में उसको सफर नहीं कहा गया है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप पूरी नमाज पढ़ेंगी। अलबत्ता ये है कि अगर आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन में वो जगह जो जो कि टॉयलेट वगैरह की तरफ खुली हुई होती है, उस जगह पर अगर आपकी नमाज कजा हो रही है, आपको ये लग रहा है कि मैंने अगर ये नमाज यहाँ नहीं पढ़ी और मेरे मंजिल पर, मेरे स्टेशन पर जहाँ ट्रेन मुझे जाना है, वहां पर जब ट्रेन पहुंचेगी तो नमाज का वक्त निकल चुका होगा, तो ऐसी सूरत में आप वहां पर जो जगह होती है, स्पेस होता है, उस जगह पर किबले की तायीन करें। किबला देखें किधर है, जिधर पूरा पश्चिम में सूरज डूब रहा हो वो किबला है, वहां पर खड़े होके आप नमाज अपनी अदा करें। खड़े होने से चक्कर आ रहे हो तो बैठकर नमाज पढ़ें। और अगर आप बस में है या 4 व्हीलर में है या 2 व्हीलर पर है या 3 व्हीलर पर है, तो आप अपनी सवारी को रोके और कहीं भी किसी जगह आप नमाज पढ़ लें। पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपका सफर जो है सफर शरई नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब फिर ट्रेन या बस में या ये इसमें इसका किबले के रुख का कैसे पता चलेगा? वही तो मैंने बताया आपको, किबले का रुख जो है आप तय करें, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, जिधर सूरज डूबता है उसको तायीन करें, या फिर अपने सफर के सामान में एक ऐसी जायनमाज रखें जिसमें कुतुब नुमा होता है, किबला नुमा होता है, जो घड़ी लगी होती है वो आपको बता देगी। या आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में जो कंपस होता है वो आपको किबले का रुख और सिमत बता देगा। सब मोबाइल में वो आता है, ऐप आता है, उससे भी मालूम हो जाता है, किबला कनेक्ट आता है, उससे हुमैरा मालूम हो रहमान जाता कह है। रही है, देखिए कितनी अच्छी बात कह रही है कि ऐसे ऐप भी आते हैं जिससे किबले जी की हम सिमत का अच्छा, जब तो कहीं अंदाजा। जाते हैं सफर में बुरखे सफर में मुफ्ती साहब चेहरे ढके हुए में नमाज हो जाएगी? जी
चेहरे ढके हुए में नमाज हो जी जाएगी? हाँ, चेहरे ढके हुए नमाज हो जाएगी। जो बुर्का आप पहनी है उसी बुर्के को पहनकर चेहरा ढक लें तो नमाज हो जाएगी, चेहरा खोलना जरूरी नहीं है। साहब मैं ये कह रही थी, जैसे हम अगर मोबाइल से किबला मालूम करें, जैसे मोबाइल को जमीन पर रख देते हैं तो उससे पहचान हो जाती है ना किबले की, कि किधर है हमारा किबला। जैसे हम जी कहीं गए हैं सफर में और नमाज पढ़नी है हमें, जी कहीं जी पर हम रुके हैं जी, तो जैसे हमने मोबाइल से चेक करा कि किबला किधर की तरफ है, तो ऐसे में जैसे सही रहता है। देखिए, अगर मोबाइल की बात है, अगर आपने मसला ये तक है कि अगर आपको किबला नहीं मालूम तो खूब सोच विचार करके आपने किसी एक सिमत में समझ लिया कि इधर किबला और उधर मुंह करके नमाज पढ़ ली। फिर आपको नमाज पढ़ने के बाद में पता चला कि जिस सिमत में हमने नमाज पढ़ी है उस सिमत में किबला नहीं था बल्कि दूसरी सिमत में किबला था, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज हो जाएगी। शर्त यह है कि नमाज पढ़ने से पहले आपने किबले की सिमत में गौर व फिक्र किया हो। बगैर गौर व फिक्र करे हुए आपने नमाज पढ़ ली और नमाज के बाद पता चला कि जिस सिमत में आपने नमाज पढ़ी है उधर किबला नहीं है, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। जी जज़ाकल्लाह। जी, और पूछे कोई? हम जो मुफ्ती है साहब आपको, वो जी शेख सबा, जी वो मतलब जहाँ मेरा किबला है ना, मतलब ये वो जो है गर्मी के सीजन में सीधा होता है ना, और ये जो ठंडी और बारिश में है ना थोड़ा क्रॉस होता है। ये तो ऐसे हालत में कैसे पढ़े? क्या आप, कभी मैं भूल समझ कर, नहीं पाया हैं? मतलब मैंने मतलब इधर मालूम नहीं होता किबले का रुख किधर है, तो मैंने भी ऐसे कंपास में चेक किया, तो ये गर्मी में जो है ना सीधा क्रॉस आया जी ना, और जो ठंडी में है ना सीधा आया, जी तो उस हालत में कैसे पढ़े? कंपस से किबले की सिमत को मुतय्यन करना ऐसा ही है जैसे कि आपने सोच विचार करके नमाज पढ़ी है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। जी अच्छा, हम जो है रोजे से मुतालिक बात चल रही थी हमारी, रोजे की फजीलत आई थी आपके सामने, इसी तरीके से कौन से रोजे की नियत कब करनी है ये चीजें आई थी। आज हम थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं कि रोजे में क्या चीजें मुस्तहब है, यानी रोजे में अगर इन चीजों को कर लिया जाए तो रोजे के सवाब में इजाफा हो जाता है, क्योंकि मुस्तहब शरीयत के उस अमल को कहते हैं जिसके करने पर सवाब हो और ना करने पर कोई गुनाह ना हो। रोजे के अंदर तकरीबन 10 चीजें मुस्तहब है। नंबर 1, सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार में जल्दी करना। इफ्तार में जल्दी का मतलब यह है कि जैसे ही इफ्तार का टाइम हो जाए फौरन इफ्तार करना, ये मुस्तहब है, यानी इसको देर नहीं करना चाहिए। बास ख्वातीन बिला वजह 1-1 मिनट एहतियातन देर कर रही। जब आपको ये इल्म हो गया कि रोजे का इफ्तार का टाइम हो गया तो अब इफ्तार करना, फौरन इफ्तार करना ये मुस्तहब है। प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत जब तक खैर पर रहेगी जब तक के वो रोजे के इफ्तार में जल्दी करेगी, यानी वक्त होते ही इफ्तार करे। जो लोग 1-2 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद इफ्तार करते हैं वो अपनी तरफ से शरीयत में इजाफा कर रहे हैं और उनका ये अमल सवाब नहीं बल्कि गुनाह है, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म आ गया, अब खाओ तो खाना इबादत है, अब लेट करना गुनाह हो जाएगा। इसी तरीके से खजूर से इफ्तार करना, अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तार करना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं नमक की डेली से, ये मैं बता चुका हूं ना मसले, शायद नहीं बताया। अच्छा, फरीन कह रही नहीं बताए। तो दूसरा मुस्तहब ये है कि खजूर से इफ्तार को स्टार्ट किया जाए। अगर खजूर नहीं है तो पानी से इफ्तार किया जाए। बाज़ ख्वातीन ये समझती हैं कि नमक की डली से इफ्तार करना ये ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतर चीज इफ्तार करने की खजूर है, अगर खजूर ना हो तो पानी है। इफ्तार के वक्त की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु
وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھے. اور اسی طرح روزے کے اندر سحری کرنا، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے. میں اس لیے اس کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ فاقہ ہو جاتا ہے. بالکل غلط ہے. سحری سنت ہے، سحری کھانا برکت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں کے روزے میں فرق یہ سحری ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں کے روزے میں سحری نہیں ہے اور مسلمانوں کے روزے میں سحری ہے، تو لہذا سحری کرنا چاہیے. لیکن کسی وجہ سے اگر سحری نہیں کی تو روزہ ہو جائے گا، نیت کر لیں. اسی طرح پانچواں مستحب یہ ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرے. تاخیر یعنی صبح 12 بجے ہی کھا کر سحری نہ کریں، بلکہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا، اتنی تاخیر نہ کریں کہ وقت ہی ختم ہو جانے کا شک ہو جائے. بہتر یہ کہ سحری کے وقت کے ختم سے تقریباً 10 یا 5 منٹ پہلے آپ بالکل ریڈی ہو جائیں تاکہ 2-4 رکعت اللہ کے حضور میں تہجد پڑھ سکیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے یا مسجد سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بس پی لو جلدی سے اذان ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا وقت ختم ہوتے ہی اگر منہ میں کوئی چیز ہے تو فوراً وہ چیز باہر آنا چاہیے، حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے صبح صادق سے پہلے جنابت وغیرہ کا غسل کر لینا، یعنی کہ ایسا غسل جس کی وجہ سے ایسی حالت جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. اگر مان کے چلیے کہ میرڈ ہیں اور شوہر سے ملے ہیں اور سحری کا ٹائم ہو گیا، اب کیا کریں؟ پہلے نہائیں یا سحری کریں؟ فرمایا کہ پہلے سحری کر لو، اور بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کے ختم سے پہلے غسل کر لو. لیکن اگر غسل نہ کر پائیں تو سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں اور اس میں غرارہ نہ کریں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں. لیکن اگر وقت ہے تو سحری کے وقت کے ختم سے پہلے ہی وہ جنابت کا غسل کر لینا تاکہ طہارت کی حالت میں روزہ مکمل ہو، باقی کی حالت میں روزہ مکمل ہو. یہ بھی مستحب ہے. اسی طریقے سے رمضان شریف میں روزے کی حالت میں زیادہ قرآن پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا یہ بھی مستحب ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور بدزبانی سے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہے. اسی طریقے سے 10واں مستحب یہ ہے کہ لذت اور مزیدار چیزوں سے اپنے نفس کو بچانا. آج ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز نہیں آتی ہے، ارے افطار میں آج یہ چیز ہوگی، افطار میں یہ چیز ہوگی. اس طرح سے اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور جو لذیذ چیز، مزیدار چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ پلاننگ نہ کریں کہ ہم افطار میں یہ چیز کریں گے. اس میں یہ چیز روزے کے اندر مستحب